والسلام بر محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ فتح مکہ کا واقعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں داخل ہونے سے پہلے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو کچھ ہدایات جاری کی۔ جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے بھی کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجئے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو اس کے بعد ابو سفیان مکے میں بلند آواز سے پکار کر اعلان کرنے لگا کہ اے قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر آ گئے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کی کسی میں بھی طاقت نہیں۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ کم ہمتی کی بات سن کر اس کی بیوی عتبہ ہند بن عتبہ جل بن کر کباب ہو گئی اور تیش میں آ کر ابو سفیان کی مونچھ پکڑ لی اور چلا کر کہنے لگی کہ اے بنی کنانہ، اس کم بخت کو قتل کر دو، یہ کیسی بزدلی اور کم ہمتی کی بات کر رہا ہے۔ تو ہند کی اس چیخو پکار سے تمام بنو کنانہ ابو سفیان کے مکان میں جمع ہو گئے۔ ابو سفیان نے صاف کہہ دیا کہ اس وقت غصہ اور طیش کی باتوں سے کچھ کام نہیں چل سکتا۔ میں پورے اسلامی لشکر کو اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اور میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ اب ہم لوگوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ حوصلہ افزائی ہے کہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ جو ابو سفیان کے مکان میں چلا جائے اس کے لیے امان ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ لوگ میرے مکان میں آ کر پناہ لے لیں۔ ابو سفیان کے خاندان والوں نے کہا کہ تیرے مکان میں بھلا کتنے انسان آ سکیں گے؟ ابو سفیان نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی امان دی ہے کہ جو اپنے دروازے بند کر لیں یا مسجد حرام میں داخل ہو جائیں یا ہتھیار ڈال دیں۔ ابو سفیان کا یہ بیان سن کر کوئی ابو سفیان کے مکان میں چلا گیا، کوئی مسجد حرام کی طرف بھاگا، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے تو وہ منظر بڑا روح پرور تھا۔ چشم فلک نے بہت سے فاتح دیکھے ہوں گے مگر ایسا فاتح اسے کبھی دیکھنے کو نہیں ملا ہوگا، کیونکہ فاتح جب داخل ہوتے ہیں تو قتل و غارت کرتے ہوئے، مخالفوں کو طے کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں 19 رمضان المبارک کو داخل ہوئے تو عجز و انکساری کا یہ عالم تھا کہ سر مبارک جو ہے پالان پر لگ رہا تھا، یعنی کہ نیچے کیے ہوئے تھے، زبان پر اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے تھے۔ شہر میں داخل ہو کر پہلا یہ کام کیا کہ خدائے بزرگ و برتر کے حضور میں سر مسجود ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آپ بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے اور حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر حصار میں 360 بتوں کی قطار تھے۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خلیل کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی علائشوں سے پاک کریں۔ چنانچہ آپ خود بنفس و نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار کر گراتے جاتے اور جاء الحق وزهق الباطل کی آیت تلاوت فرماتے جاتے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کی چیز ہے۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ سب نکالے جائیں، چنانچہ وہ سب بت نکال کر باہر کر دیے گئے۔ تو انہی بتوں میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے کہ جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے
کہ ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال نہیں کھولا جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نکل نہ گیا۔ آپ نے کعبے کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال اور عثمان بن طلحہ کو ساتھ لے کر خانہ کعبے کے اندر تشریف لے گئے، اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں، تمام کونوں میں تکبیر پڑھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ اسی طرح یہ عظیم فتح پائے تکمیل تک پہنچی۔ تو آج 20 رمضان المبارک ہے، تو اعتکاف بیٹھنے کا دن ہے۔ جس نے بیٹھنا ہے تو عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے، اور جن مائیوں بہنوں نے بیٹھنا ہے وہ بھی اسی طرح اپنے اپنے گھر میں بیٹھ سکتی ہیں۔ کل 21 رمضان المبارک حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال کا دن ہے، تو اپنے طور پر بھی اہتمام کریں۔ کل انشاءاللہ حضرت مولا علی شیر خدا کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ